السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، کتاب الایمان الفصل الاول۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم۔ ورواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما اختلاف فيه وإذا رأت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ عَلِيمٌ۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ محاضرہ نمبر 2 ہے۔ یہ کتاب الایمان سے شروع ہے۔ کتاب الایمان الفصل الاول سے شروع ہے۔ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، بلکہ اگر اس حدیث کو ہم حدیث جبرائیل کے ساتھ ام الاحادیث کہیں تو بہت ہی درست ہوگا، کیونکہ اس حدیث کے اندر اسلام، ایمان اور احسان کی وضاحت کی گئی ہے۔ یعنی اسلام کی جو 3 بنیادی رکن ہیں جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، ان تینوں باتوں کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ لہذا اس حدیث کو جہاں ہم حدیث جبرائیل کہتے ہیں، وہاں اس حدیث کا دوسرا نام ام الاحادیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے
سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں ایک نام ہے ام الفاتحہ، ام الکتاب، ام الکتاب۔ لہذا عزیز طلبہ، آئیں اس حدیث کا سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ سنیں، اس کے بعد پھر اس کے الفاظ و معنی بتائیں گے، پھر اختصار کے ساتھ اس کی تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اچانک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے نہایت ہی سفید اور بال بہت ہی کالے تھے، اس کے اوپر سفر کے اثرات بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے، اور اپنی ہتھیلیوں کو، دونوں ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھا اور سوال کیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور حج کرے اگر اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ قال صدقت، اس شخص نے جب آپ کا جواب سنا تو کہا، سچ کہا آپ نے۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، پس ہم لوگوں نے اس پر تعجب کیا کہ وہ سوال بھی کر رہا اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، قال فاخبرنی عن الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے اور فرشتوں پہ اوپر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر پر، اور تقدیر کے خیر شر پر۔ قال صدقت، پھر اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر سوال کرتے ہیں، فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو تمہارا یہ تصور ہو، یہ خیال ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آگے ایک سوال اور کرتے ہیں، قال فاخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے ایک سوال کیا، فاخبرنی عن امارتہا، تو آپ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قال ان تلد الامۃ ربتہا، کہا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے ننگے پاؤں، ننگے بدن، فقیر بکری کے چرواہے تعمیرات بلڈنگ پر تعمیرات کر کے فخر کریں گے۔ کہا
راوی نے سمن طلقا، پھر وہ شخص چلا گیا، فلبثت ملیا، میں وہاں دیر تک ٹھہرا رہا، ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لی، مجھ سے، راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، قال لی، مجھ سے کہا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، سائل کے بارے میں جانتے ہو کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فإنہ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، بے شک وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس تمہارے دین کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سے اختلاف کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب تم دیکھو گے ننگے بدن، ننگے پیر، گونگے اور بہرے کو جو زمین میں بادشاہی کرے گی، فی خمس، پھر کہا 5 چیز کا علم کوئی نہیں جانتا ہے مگر اللہ، ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، یعنی سورہ لقمان کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ آپ نے یہ تلاوت فرمایا کہ بے شک قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اور بارش کب ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کل کوئی نفس کیا کرے گا اللہ ہی جانتا ہے، اور آدمی کوئی نفس کہاں مرے گا، کس زمین پر اس کی موت آئے گی، وہ اللہ ہی جانتا ہے، بے شک اللہ علیم ہے اور خبیر ہے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اس حدیث کا ترجمہ سننے کے بعد آپ الفاظ اور معنی کو نوٹ کر لیں طلبہ۔ اس میں کچھ الفاظ مشکل ہیں جو نوٹ کرنے کے لائق ہیں۔ طلع، طلع کے معنی ہوتا ہے ظہور ہونا، اچانک آنا۔ شدید کے معنی بہت زیادہ۔ بیاض کے معنی سفید۔ سواد کے معنی کالا۔ اشعار کے معنی، شعرن کے معنی بال۔ رکبتہ، گھٹنے۔ فخذہ، فاخذ، فاخذن ران ہوتا، فخذہ دونوں ران۔ کفن ہتھیلی۔ امارات، امارت کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت، نشانی۔ طالد، جنہ۔ امت، لونڈی۔ الحفاظ، الحافی کی جمع ہے جس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو یعنی خالی پیر ہو۔ العورات، العارتن کی جمع ہے بدن کا وہ حصہ برہنہ ہو جس حصہ کا ملبوس ہونا اچھا ہے، ڈھکا ہونا، پردہ ہونا اچھا ہے۔ العالت، عائلن کی جمع ہے فقیر کے معنی میں ہے۔ رعا، رعین کی جمع ہے۔ چرواہا، اشا، شاتن کی جمع ہے
बकरी। ये ततावलून, तताउल तकब्बुर करना, तकब्बुर करना, तताउल के माना तकब्बुर करना, घमंड करना, फ़ख्र करना। मलियन देर तक तवक्कुफ़ करना, देर तक ठहरना। ये चंद अल्फाज के माना थे जो मैंने बताया है। अब इस हदीस के तशरीह में कुछ बातें हैं। वो बात क्या है? अरकान ईमान में एक रुकन तकदीर के खैर व शर पर ईमान लाना है। इससे एक फ़िरका है फ़िरका क़दरिया, और दूसरा एक फ़िरका है मुअतज़िला, और एक जबरिया। इन लोगों की तरदीद होती है इस हदीस से, इनकी तरदीद इस हदीस से हो रही है, जो उनके अकायद और उनके मौक़िफ़ के सरासर ख़िलाफ़ है। क़दरिया, मुअतज़िला, जबरिया, इन लोगों के अकायद और इनके जो मौक़िफ़ हैं, इनके जो अक़ीदे हैं, ये सरासर ख़िलाफ़ है। फिर आइए आप यहाँ इस हदीस के ताल्लुक़ से एक बात की वजाहत कर दूँ जो नहायत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब क़यामत की निशानी में से कोई निशानी पूछा, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, तो आपने फरमाया कि लौंडी आका को जनेगी। ये जुमला कई माने रखते हैं, इसके कई माने बयान किए जाते हैं, लेकिन इनमें दो मफ़हूम, दो माने ज़्यादा बयान किए जाते हैं, ज़्यादा बयान किए जाते हैं। पहला, इसके मफ़हूम और माना ये है कि लौंडियों की तादाद कसरत से होगी और उनकी औलाद बहुत ज़्यादा रुए ज़मीन पर फैलेगी। और लौंडी शरीयत के रोशनी में माल में शुमार किया जाता है। लौंडी ये माल में शुमार किया जाता है, इसलिए ये जिसकी लौंडी है वो उसका माल है, लौंडी उसका माल है। और बाप का माल उसके बेटे का होता है। इस तरह बेटा और बेटी अपनी माँ जो लौंडी है उसकी मालिक होगी। ये पहला मफ़हूम और माना है, अन तलिदल अमतु रब्बतहा। इसका दूसरा मफ़हूम है जिसको शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि लड़कियां अपनी माँओं पर हुक्म चलाएगी, हुक्मरानी करेगी, हुक्म चलाएगी और नाफरमानी करेगी। और अक्सर लोगों ने इसी कौल को अपनाया है, राजिह कौल भी यही है कि औलाद में नाफरमानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि औलाद नाफरमान हो जाएगी, और यकीनन आज इसका सबूत मिल रहा है। क़यामत के बहुत सारी निशानियों का ज़हूर होते जा रहा है, उनमें एक निशानी ये भी है औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रही है। इस हदीस के अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं। एक बुनियादी बात और बताता हूँ कि इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम, ईमान, एहसान, तो इस्लाम के अरकान, इसमें 6 अरकान का ज़िक्र किया है। इन 6 अरकान को आपको जो ज़िक्र किया है इसको याद रखना है। इस्लाम के 6 अरकान का ज़िक्र किया है, उसको याद रखना। पहले अरकान क्या, पहला रुकन क्या है कि अल्लाह की वहदानियत की शहादत गवाही देना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना। दूसरी चीज़ नमाज कायम करना। तीसरी चीज़ नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस्लाम के 5 अरकान को यहाँ ज़िक्र किया गया है। इस्लाम के 5 अरकान को ज़िक्र किया गया है। उनमें अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, और बैतुल्लाह का हज करना, अगर अल्लाह ने उस तक पहुँचने की सलाहियत और लियाकत दिया है तो। और ईमान के यहाँ अरकान ईमान
کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بتایا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، دوسری ان کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسری چیز ان کی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھی چیز اس کے رسولوں پر ایمان لانا، پانچویں یوم آخرت پر ایمان لانا، اور چھٹی چیز تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا۔ یہ 6 ارکان ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اس کے بعد احسان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ احسان کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ آئے، یہ خیال نہ آئے، یا یہ نظریہ آپ کو نہ ہو پائے یہ، تو کم سے کم آپ کے ذہن و دماغ میں، آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 چیز بنیاد ہے اسلام کی، اسلام، ایمان، احسان۔ ان تینوں چیزوں کو ہمیں نوٹ کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ احسان کی تشریح کے تعلق سے بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہ حدیث کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ذکر کیا ہے، اور حدیث میں مسلم میں بھی ہے، اور بھی کئی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، حدیثوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ عزیز طلبہ، یہ چند باتیں تھیں کتاب الایمان کی۔ یہ پہلی حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، بلکہ اس حدیث کو آپ ازبر زبانی یاد کر لیں، بہت ہی بہتر ہوگا۔ یہ حدیث آپ زبانی یاد کر لیں، بہت ہی بہتر ہوگا۔ حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، اس کے تعلق سے جو باتیں ہیں ان کو آپ عوام کے سامنے، بنیادی باتیں عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طلبہ کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب محنت سے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سے دین کے کام لیتے رہے اور دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔